کریں گے علامت اور تجرید پر۔ شاعری میں علامت اور افسانے اور ناول میں علامت، یہ بار بار لفظ استعمال ہوتے ہیں، تجرید کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان دو الفاظ جو بالعموم مترادف استعمال ہوتے ہیں، آپ کو ان کا مطلب معلوم ہونا چاہیے۔ تجرید کا لفظ مجرد سے نکلا ہے، اور مجرد اور مجسم ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا جسم ہو وہ مجسم کہلائے گی، لیکن ایسی چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، نظر نہیں آتی، وہ تجرید ہیں۔ فرانسیسی مصوری میں تجریدی آرٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان چیزوں کو مجسم کر دینا جن کا وجود ہی نہیں۔ اب خوشی کو ہم کیسے، کس تصویر سے پیش کریں؟ غم کو کیسے پیش کریں؟ دکھ، حیرت، تحیر، یہ چیزیں ہیں ہماری کیفیات کی، لیکن ہم کیسے بیان کریں؟ تو جب ہم ایسی چیزیں جنہیں محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اگر شعر میں، افسانے میں، ناول میں پیش کریں، ڈرامے میں پیش کریں، تو پھر علامت وجود میں آتی ہے۔ گویا علامت کیا ہے؟ ایک شے کو دوسری چیز کے مفاہیم کے لیے استعمال کرنا علامت ہے۔ علامت کا لفظ علم سے نکلا ہے۔ علم کا لفظ مطلب آپ جانتے ہیں؟ علم بغاوت بلند کرنا، یہ نہیں سنا آپ نے؟ وہی میں لفظ آپ سے جو علم ہے، یہ نشان ہے، سراغ ہے۔ ایک گھر کے اوپر جھنڈا لہرا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سیاسی طور پر مسلم لیگ کے ہیں، یا یہ جھنڈا پیپلز پارٹی کی علامت ہے، یہ جھنڈا جماعت اسلامی کا پرچم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو علم کا مطلب، علامت کا مطلب نشان، سراغ، مہر وغیرہ۔ اب یونانی دیو مالائی لفظ جو سمبل ہے، یہ آپ نوٹ کریں، لفظ انگریزی کا سمبل جو ہمارے ہاں مترادف استعمال ہوتا ہے علامت کے، اگرچہ ہمارے ہاں انگریزی ادب سے پہلے بھی علامت رائج تھی۔ ہماری شاعری میں، غزل میں علامتیں رائج تھیں، مگر آج ہم جب لفظ علامت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ انگریزی سے یہ تصورات ہونے لگے، اور اس کا مطلب ہے وہ جو سمبلزم کی موومنٹ یورپی ادب میں اور مصوری میں شروع ہوئی، وہ ہم نے وہاں سے دیکھی۔ اب یہ ایک ہمارے پاس تصور آ گیا کہ ایک شے کو دوسری شے کا نمائندہ بنانا علامت ہے۔ کیسے؟
گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان پر۔ یہ کون ہے؟ کس کے لیے اس پرندے کو منتخب کیا اقبال نے؟ شاہین، عقاب، یہ مرد مومن کے لیے، مسلمان مجاہد کے لیے علامت بنائی کہ جو بے سر و سامانی میں زندگی بسر کرتا ہے، شاہین جو ہے اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی بزنس نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہوتا، اس کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، کیا وہ مر جاتا ہے؟ اب یہ کہ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پہاڑوں کی چٹانوں پر اگر شاہین بسیرا کر رہا ہے تو وہ کسی ایک چٹان پر نہیں، ساری چٹانیں اس کی اپنی ہیں۔ اقبال نے یہ استعارہ اور علامت، جو استعارے کی ایک خاص شکل ہے وہ علامت بن جاتی ہے۔ اسی طرح لفظ تجرید، مجرد تجریدی افسانہ بھی علامتی افسانے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ علامتی افسانے میں بھی فرد کے داخل کے لیے، فرد کے باطن کے لیے، باطن کو پیش کرنے کے لیے شاعر، افسانہ نگار علامتیں تخلیق کرتا ہے۔ ایسی علامتیں جو فرد کے داخل کے کرب کو، ہیجان کو بیان کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ فرد کا باطن جو ہے وہ ایک گہرا سمندر ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو میر کا ایک شعر سنایا تھا، کیا جانوں چشم تر کے ادھر دل کو کیا ہوا، کیا جانوں چشم تر کے ادھر دل کو کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی۔ اب ذرا غور کریں، چشم تر کے ادھر کون سا سمندر ہے؟ ہاں جی، کیا جانوں چشم تر کے ادھر دل کو کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار۔ میر جب شعر لکھ رہے ہیں سمندر کا سفر، کہ سمندر کا دوسرا شاید کنارہ ہی نہیں ہے، شاید پتہ نہیں ادھر کیا ہے، نہ کوئی لوگ ہوائی جہاز تھے، نہ بحری جہاز تھے، اور سمندر جس کی نہ گہرائی کا پتہ ہے نہ اس کی وسعت کا اندازہ ہے۔ میر نے سمندر کو اپنے دل کی علامت، اپنے من کی علامت بنا دی کہ آنکھ رو رہی ہے، آنکھ کا رونا ایسے ہی ہے جیسے سمندر اور دریا۔ اب آنکھ کے ادھر دل کو کیا ہوا، اب دل کیا ہے، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی۔ اب دل کے لیے یہی ہمارے مشرق کی پہلے ہی علامتیں مقرر ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجھ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگے تانے ہو، جو کوئی محرم دل دا باہو
سو جو رب پچھانے. یہ ہے علامت. اب اس کی ضرورت اس وقت پیش آئی 19ویں صدی کا آخر اور 20ویں صدی کا طلوع بڑا ہنگامہ خیز تھا. ایک طرف نفسیات کا علم ایک دھماکے کی شکل میں آیا اور فرد کے درون کو اس نے کھول کر رکھا. فرائیڈ نے فرد کے داخل باطن کو انکانشس کا نام دیا اور آئس برگ کی اصطلاح لی کہ فرد جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے. فرد جو ہمارے سامنے ہے، جو اس کا بیہیویئر ہے، طرز عمل ہے، برتاؤ ہے، یہ ایک عام صورتحال ہے. جو ہی ایک ہیجانی کیفیت، ہنگامی کیفیت، افراتفری ہوتی ہے تو وہ باطن اور باطن میں جو irrational فورسز ہیں وہ ابھرتی ہیں تو پھر معاشرہ خون میں نہا جاتا ہے. یہی کچھ ہمارے ہاں 1947 کی تقسیم ہجرت کے نتیجے میں بڑے فسادات بھی چل میں آئے. اب ہمارے ہاں گزشتہ لیکچر میں بتا چکا ہوں 2 نام بڑے نمایاں ہیں. ایک انتظار حسین اور دوسرا خالدہ اصغر، جو بعد ازاں خالدہ حسین کے نام سے معروف ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے علامت افسانے میں تھی ہی نہیں. منٹو کے ہاں بھی تھی، کرشن چندر کے ہاں بھی تھی، لیکن علامت ایک تحریک کی شکل میں 1958 میں انتظار حسین نے ایک افسانہ لکھا آخری آدمی. اس میں انہوں نے علامت کا استعمال کیا بڑی گہرائی کے ساتھ. اچھا، ایک اور چیز 20ویں صدی میں 2 عالمگیر جنگیں ہوئیں، ورلڈ وار. ان ورلڈ وار کے نتیجے میں جو کچھ فرد پر بیتی اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے فرد پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے کہ جس فرد نے پہلی اور دوسری عالمگیر جنگیں دیکھیں اس پر گزری کیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں انسان لقمہ اجل بنے تو پھر فرد تنہا ہو گیا. اسے یوں لگا کہ اس کرۂ ارضی پر میرا کوئی دوسرا جاننے والا ہی نہیں، میں تنہا ہوں. فرد کی تنہائی، لونلی نیس، اس نے ایک بڑا بحران پیدا کیا. اس بحران کو وجودیت پسندی کا نام دیا گیا، ایگزسٹینشلزم کا نام. یہ نوٹ کر لیں آپ. ایگزسٹ موجود ہونا ہے، ایگزسٹینشلزم وجودیت. وجودیت پسندی کیا ہے؟ وہ رجحان فکر کا کہ فرد کا وجود تحلیل ہو رہا ہے، خارج میں اس کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہا. فرد تنہا بھی ہے، زندگی لغو بیگانگی کا شکار ہے. بیگانگی کا ایک پورا فلسفہ کارل مارکس کے ہاں موجود ہے.
جب فرد لا تعلق ہو جائے معاشرے سے اور معاشرہ فرد سے تو بیگانگی جنم لیتی ہے۔ اب پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ہر شخص اپنے بقا کے چیلنج سے دوچار ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اس بڑی کائنات میں تنہا ہوں، وسیع و عریض اور بے کراں کائنات میں تنہا ہوں۔ کارل مارکس نے یہ تصور دیا جو انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ جو صنعتی سماج ہے، یہ فرد کو دوسرے فرد سے بیگانہ اجنبی بنا، میں کہ اپنے آپ سے بھی اجنبی نا آشنا۔ اب یہ جو بیگانگی آئی، کارل مارکس نے دو عالمگیر جنگوں سے بھی بہت پہلے 1885 میں کارل مارکس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے داس کیپٹل اور کمیونسٹ مینیفیسٹو دو کتابوں میں پیش گوئی کی تھی کہ انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں فرد سے کٹ جائے گا اور پھر فرد تنہا ہوگا، لیکن کارل مارکس کو یہ اندازہ شاید نہیں تھا کہ ورلڈ وار جو ہوگی اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے کیا۔ اس نے تو ایک انجام دیکھا انڈسٹریلائزیشن کا، اس انجام کو سامنے رکھ کر اس نے بیگانگی کا فلسفہ، اجنبیت کا فلسفہ۔ اب دو چیزیں یہ نوٹ کر لیں، علامتی افسانے اور تجریدی افسانے کے پس منظر میں جدید علم نفسیات اور فلسفہ وجودیت پوری طرح کار فرما۔ علامت کی تخلیق کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کے پس منظر میں بہت سی اور وجوہات کے علاوہ دو علمی و فکری رجحانات بڑے نمایاں تھے، نفسیات اور وجودیت کا فلسفہ۔ وجودیت کا فلسفہ یہی ہے، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی میں جو کچھ ہوا اس نے فرد کو ایک جہان حیرت میں لا کھڑا کیا۔ فرد اس کائنات میں جو اپنے آپ کو مرکز کائنات قرار دے رہا تھا، 19ویں صدی کے آغاز میں 18ویں صدی ایج آف ریزن ہے، عقل کی صدی، علم کی صدی، سائنس کی صدی اور انسان کے تیقن کی صدی کے اس کرۂ ارض میں انسان ہی سب سے طاقتور ہے اور باقی ہر چیز ہمارے تابع ہے۔ مگر 19ویں صدی تک آتے آتے انڈسٹریلائزیشن کا جو طوفان آیا اور مال تجارت بیچنے کا مقابلہ شروع ہوا تو رزلٹ یہ نکلا، علاقائی جنگیں، ہمسائے ممالک میں جنگیں اور آخر دنیا بھر میں جنگ۔ اس صورتحال میں وہ جو رومانٹسزم تھا کہ فرد مرکز زمین مرکز کائنات اور فرد زمین کا آقا و مالک، 18ویں صدی میں جو الحاد کی بڑی لہر اٹھی، ایتھیزم، خدا کو نہ ماننے کی، کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں یہ فکری رجحان بہت طاقتور ہوا کہ کوئی میٹا فزکس وجود ہی نہیں رکھتی، کوئی مابعد الطبیعات یا میٹا فزکس جانتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ کھڑا کریں جلدی سے۔
یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے میٹا فزکس، کوئی جانتا ہے؟ ہاں جی، یہ لفظ تو آپ پڑھا کریں، اردو ادب کی تحریکیں، اس میں جو مغرب کی تحریکیں ہیں انہیں ذرا غور سے پڑھیں۔ یہ لفظ غور سے دیکھیں۔ فزکس، میٹا فزکس، فزکس ہے ہمارا جہان آب و گل، ٹھوس دنیا جو ہے یہ فزکس ہے، طبیعیات اسے کہتے ہیں۔ اور اس سے ماورا میٹا، ماورا بلند، وہ میٹا فزکس وہ کیا ہے؟ جب فرد مذہب پر، روحانیت پر یقین کرتا ہے تو پھر وہ مانتا ہے، ایمان لے آتا ہے کس چیز پر؟ کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے جس نے یہ دنیا بھی بنائی ہے، اور اس سے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے۔ اس نے نیکوکاروں کے لیے جنت بنائی ہے، گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے جہاں آگ جل رہی ہے، اور فرشتے مامور ہیں گناہ گار لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ جہنم ایک پوری اصطلاح ہے، جنت بھی پوری ایک اصطلاح ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ازل ابد، جنت، دوزخ، انسان، فرشتے، شیطان، ابلیس، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس ہے، ہمارے بیلیف کا سسٹم، بیلیف سسٹم، نظام عقائد کا حصہ ہے۔ ہم چھو کر دیکھ نہیں سکتے، ہم کسی فرشتے سے اس طرح ہم کلام نہیں ہو سکتے، ہم جنت کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں دوزخ بھی نظر نہیں آتے، ہمیں الہ اللہ تعالیٰ بھی نظر نہیں آتے۔ اب ایک بیلیف سسٹم ہے، عقائد کا نظام ہے، اور ایک الحاد کا سلسلہ جدید سائنسی علوم کے ساتھ ابھرا۔ جب فرائیڈ نے جدید نفسیاتی تحقیقات کے بعد لاشعور کا تصور دیا اور لاشعور کی تشریح کی، تو اس نے بھی یہی بات کہی کہ انسان کی زندگی میں کسی میٹا فزیکل ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب دوسری طرف جو ہی پہلی اور دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک نئی وجودی صورتحال پیدا ہوئی۔ وجودی صورتحال کیا ہے؟ کہ اس کائنات کا کوئی مفہوم نہیں ہے، بہت سی چیزیں بے معنی، لغو، ایبسرڈ ہیں جن کی تشریح ہی ممکن نہیں ہے۔ کہ جو غریب ہیں تو وہ غریب ہیں، اور وہ کیوں ہیں اس سوال کا جواب نہیں سمجھ۔ جو امیر ہیں تو وہ کیوں امیر ہیں، اس کی مختلف توجیہات۔ تو یہ تصور کہ فرد اس اجنبی کائنات میں جینے پر مجبور ہے جہاں چیزوں کا کوئی مفہوم نہیں، بے معنی ہیں چیزیں، لغو ہیں، پھر انسان اجنبی ہے، تنہا ہے اس وسیع و عریض کائنات۔ یہ تصورات تھے جن کو پیش کرنے کے لیے شاعری میں بھی علامت در آئی، اور افسانے میں بالخصوص ایسی علامتیں وضع کی گئیں جب اس کے حوالے سے افسانہ تخلیق ہوا، لکھا گیا، تو پھر پتہ چلا کہ ہر چیز وہ جو ہماری حقیقت پسندی کی رو ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی۔
یہ جو اولین رومانیت، پھر حقیقت نگاری، اور اسی حقیقت نگاری کو ترقی پسندوں نے سماجی حقیقت نگاری میں ڈھالا، اور حقیقت نگاری کا نیکسٹ فیز جو آیا وہ فطرت نگاری تھی، نیچرلزم، وہ حقائق جن کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، سماجی طور پر ان تلخ حقائق کو بالکل عریاں شکل میں پیش کرنا فطرت نگاری ہے، جو ہمارا معاشرہ، ہماری اخلاقیات، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ منٹو نے جب فرد کی داخلیت کو پیش کیا تو اس نے کہا کہ فرد اپنے اندر ایک شیطان کو ہم وقت لیے بیٹھا ہے، بس اسے موقع ملتا ہے تو اس کا شیطان اس کی روح باطن سے باہر نکلتا ہے، ایک فساد برپا کر دیتا ہے۔ جب فسادات کے دوران منٹو نے مشاہدہ کیا تو اس نے یہی بات کہی۔ منٹو نے جب حقائق پیش کیے تو وہ حقائق وہ تھے جن کا سامنا ہم کر نہیں سکتے۔ اتنے تلخ حقائق کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو زبان دی جائے گی، لیکن منٹو نے انہیں زبان دے دی۔ لیکن یہ تو ہوگی حقیقت نگاری کی بڑی شکل، فطرت نگاری کی شکل میں کہ انسان بڑا وحشی۔ فطرت نگاری یہ ہے انسان بہت ظالم ہے، فطرت نگاری یہ ہے کہ انسان ایک وحشی درندہ ہے۔ سماجی حقیقت میں فرد بڑا اہم ہے، بڑا معتبر ہے، مگر منٹو نے کہا نہیں، فرد کوئی اہم نہیں ہے، فرد بے رحم درندہ ہے۔ اس نے ایک ماسک، ایک شخصیت کا پرسونا اوڑھ رکھا ہے۔ جوں ہی ایک انبو ہوتا ہے، ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، فرد کے باطن میں چھپا ہوا ایک وحشی درندہ سامنے آتا ہے۔ اب یہ ایک صورتحال تھی، اب اس کے بعد ایک اور صورت میں یہ چیزیں ہیں۔ 1958 میں مارشل لا ایوب خان کا لگ گیا، سنسرشپ پابندیاں، نتیجتاً ایک چیز بڑی نمایاں ہوئی کہ اب سچ بات نہیں کہی جا سکتی، زبان پہ مہر لگا دی گئی۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ شاعر، ادیب خاموش نہیں رہ سکتے، تو منٹو جیسا شخص بھی پھندنے جیسا افسانہ لکھتا ہے، انتظار حسین آخری آدمی لکھتا ہے، خالدہ حسین کچھوے نامی افسانہ لکھتی ہے۔ اب آج کی گفتگو کو ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ایک چیز سمجھ لی ہوگی کہ جب ہم افسانے میں علامت کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے ایک چیز کے لیے دوسری شے کے لوازمات کو اختیار کر لیا جائے، گویا حقیقی کی بجائے چیزوں کا، لفظوں کا مجازی مفہوم لیا جائے اور اس کے لیے علامتیں مقرر کی جائیں۔ علامتوں کی بڑی ویرائٹی ہے پھر، لیکن مختصر یہ کہ علامت میں بڑی گمبھیر سچائی کو مختصر لفظوں میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ زرد کتا ایک اصطلاح اس کے انتظار حسین کے افسانوں میں استعمال ہوئی ہے، اور پھر وہاں ایک صوفی بزرگ اس کے لیے افسانے کے اندر کہہ رہا ہے کہ زرد کتا در حقیقت تمہارا نفس ہے جو تمہیں برائی پر اکسا دیتا ہے۔ جس طرح ایک زرد کتا اچانک آ کر آپ کو کاٹ لیتا ہے، اسی طرح تمہارا نفس بھی ایک زرد کتا ہے جو
کسی بھی وقت تمہیں کاٹ سکتا ہے۔ اب دو چیزیں کہ وہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، تنہائی محسوس کرتے ہیں، ارد گرد لغویت بے معنی محسوس کرتے ہیں۔ کیسے لغویت؟ ہم جینا چاہتے ہیں، کتنا؟ اس کی کوئی لیمٹ ہے؟ جس کی عمر 150 برس ہے اس سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ ابھی میں اور جینا چاہتا ہوں۔ اس عمل کو کرکیگارڈ جو ہے وہ لغویت بے معنویت کہتا ہے کہ ہر چیز بامعنی نہیں ہے، بہت سی چیزیں بے معنی بھی ہیں۔ مثلا فرد شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور ان کے اخراجات کے لیے اپنی زندگی کو، اس کی خوشیوں کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کیوں تو اس کا کوئی مطلب ہے؟ اسی کا نام لغویت ہے کہ ہر چیز کا مفہوم نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں لیکن ان کا مفہوم ہم نہیں جانتے۔ اس کو جو وجودیت پسند تھے، ایگزسٹینشلسٹ، انہوں نے لغویت، ایبسرڈٹی، بے معنویت کا نام دیا۔ اب ایک جو ویٹنگ فار گوڈو ایک ڈرامہ ہے، دو کردار ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور وہ درخت کیا ہے؟ ٹنڈ منڈ ہے۔ ایک منٹ غور کریں آپ، ایک تو آپ کا مسئلہ ہے لکھتے ہیں، بھائی پڑھ لیا کریں، یہاں سمجھنے کے لیے آپ آتے ہیں۔ جب آپ لکھتے ہیں آپ کا ذہن خالی ہوتا ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں تو الحمدللہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک آدھ لفظ لکھنا ہے لکھیں، آپ یہاں سنیں اور سوال کریں، اور آپ یہ دونوں کام نہیں کر، آپ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ سمجھتے بالکل نہیں ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے ایک وسیع بحث کو مختصر لفظوں میں چند منٹوں میں آپ تک پہنچا دوں۔ آپ جب خود پڑھیں گے تو آپ کو متعدد کتابوں اور کافی وقت درکار ہوگا۔ میری کوشش ہوتی ہے مختصر انداز میں ایک شے آپ کے ذہنوں میں منتقل کر دوں۔ ایبسرڈٹی یہ ہے کہ کائنات کی چیزیں ضروری نہیں کہ کوئی بامقصد اور بامعنی ہوں۔ اسی طرح جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، فرد کی تنہائی کو ہم کیسے پیش کریں افسانے میں؟ فرد کا جو دکھ ہے اس کو افسانے میں کیسے ڈھالیں؟ اس کی حیرت کو کیسے ڈھالیں؟ اس کے لیے تجریدی اور علامتی افسانہ سامنے آیا کہ آپ علامت استعمال کریں۔ زرد کتا ہے، ایک بیل ہے جس نے کرۂ ارضی کو سینگ پر اٹھا رکھا۔ اب اس متھ کی، اس اسطورہ کی تہ تک پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے۔ تو وہ جو ویٹنگ فار گوڈو ڈرامہ ہے، دو کردار ہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور درخت ٹنڈ منڈ ہے جس کی نہ شاخیں ہیں نہ پتے ہیں۔ تو کردار کس کے نیچے کھڑے ہیں؟ میری بات سن رہے ہیں؟ آ جائیں آ جائیں، آپ میری بات آ جائیں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نیند میں بیٹھے ہو ایسے ہیں۔ دو کردار ہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور درخت کیا ہے؟ ٹنڈ منڈ ہے، نہ شاخیں ہیں نہ پتے ہیں۔ دو کردار اس کے نیچے کھڑے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بس انہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہونے کا ایک تصور ہے۔ درخت کا تو وجود کیا ہے؟ سایہ ہو، پتے ہوں، شاخیں ہوں، کوئی پھل ہو، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں۔ دو کردار ہیں، وہ ایک درخت، ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے کھڑے ہیں ویران راستے پر،
کہ دونوں مسائل زیادہ ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ انہیں کسی نے بتایا ہے کہ جہاں سے بوڈو گزرے گا جو ہمارے دکھ درد مسائل کا حل ہے۔ اب وہ بوڈو کا انتظار کر رہے ہیں۔ دو کردار، یہ 20ویں صدی کا بڑا اہم ڈرامہ ہے۔ اب ایک کردار پوچھتا ہے کہ تم کبھی بوڈو سے ملے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کبھی تم نے بوڈو کو دیکھا ہے؟ بوڈو کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بوڈو جو ہے وہ لوگوں کے مسائل دکھ درد کو ٹھیک کرتا ہے، ان کا حل ہے۔ اب دونوں انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہی کردار سوچتا ہے بوڈو کا کوئی وجود ہے بھی صحیح، وہ آئے گا بھی صحیح، اگر آئے گا تو اس کا وجود تو ہوگا، کیا اس کا وجود ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مجھے پتا نہیں۔ ایک ایسی ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جنہیں نہ دیکھا ہے نہ ملے ہیں۔ ان کے متعلق ایک سنا ہے کہ وہ ہمارے درد کا درما، ہمارے دکھوں کا علاج کرتے ہیں۔ کھڑے کس کے نیچے ہیں؟ درخت کے نیچے۔ درخت کیسا ہے؟ ٹنڈ منڈ ہے۔ کچھ تھوڑے سے میرے کچھ بیدار ہو رہے ہیں۔ ایبسرڈٹی، لغویت، بے معنویت کو پیش کرنے کے لیے ٹنڈ منڈ درخت ہے، کردار اس کے نیچے کھڑے ہیں اور اطمینان سے ہیں کہ ہم درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ جسے نہ دیکھا نہ سنا، نہ بس لوگوں سے سنا ہے کہ بوڈو ایک ایسی ہستی ہے جو بہت دانا ہے، بہت طاقتور ہے، اس کے پاس ہر دکھ کا مداوا ہے۔ اب اس کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی بوڈو کو دیکھا ہے؟ کبھی ملے ہو؟ وہ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، بس مجھے تو یہ پتا ہے کہ بوڈو اسی راستے سے آئے گا۔ اب کچھ دیر بعد پھر وہ سوچتا کیا بوڈو کا وجود ہے بھی صحیح؟ وہ آئے گا تو تب اس کا وجود بھی ہو، وجود ہے اس کا۔ یہ اس حوالے سے ایک بڑی گہری علامت تخلیق کی گئی ہے کہ فرد اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے بڑی تمنائیں اور آرزوئیں وابستہ کرتا ہے، شاید ہمارے دکھوں کا کچھ مداوا ہو۔ اب اس کے لیے علامتیں یہی ہیں۔ انتظار حسین نے اساطیر سے علامتیں لے لی ہیں۔ وہ جو چڑیلے ہیں، پریاں ہیں، جن ہیں، بھوت ہیں، جن کا ہمارے داستانوں میں وجود ملتا ہے، انتظار حسین نے نئے انداز سے یورپ کی علامت نگاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے افسانے میں ایسے کردار، ایسی صورتحال، سچویشن پیدا کی ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی وسیع سچائی چند لفظوں میں کیسے ڈھل سکتی ہے، علامت میں ڈھل سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا 58 کے مارشاء اللہ کے بعد، اور اس میں پھر متعدد اور لوگ بھی آ گئے۔ یہ ہمارے افسانے کی مختلف کروٹوں میں قیام پاکستان کے بعد فوری بات تو حقیقت پسندی، فسادات اور ہجرت، یہ مسائل تھے۔ پھر 1958 کے ساتھ ہی ایک نیا منظرنامہ شروع ہوا ماشاء اللہ کا۔ جب زبان پہ مہر لگی تو پھر کہانی، قصہ، علامت، تشبیہ، استعارے کے پردے میں حقائق بیان ہونے لگے، اور ہم نے اظہار و ابلاغ کے نئے کرینے، نئے پیمانے۔ میری گفتگو ختم۔ اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو آپ نے کچھ چیزوں کو سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ ہاں جی۔
اگر آپ ساتھ ساتھ کچھ پڑھیں، میں نے کہا تھا اردو ادب کی تحریکیں ہیں، وہاں وجودیت کی تحریک بھی ہے، نفسیات کی تحریک۔ مغرب میں جو تبدیلیاں آئیں فکری سطح پر، ادبی سطح پر، وہ ایک ہی کتاب میں آپ کو بہت سی انفارمیشن مل جائے گی۔ وہ کتاب ہے اردو ادب کی تحریکیں، اس کا جو پہلا باب ہے مغرب کی تحریکیں، اس کو آپ بار بار پڑھیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ، 10-12 مرتبہ پڑھیں، تاکہ نئے لفظ، نئی چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں، اور پھر یہ جو مباحث ہیں اس کو آپ آگے چلا سکیں۔ اچھا، نیکسٹ ٹاپک کون سا رہتا ہے؟ یہ افسانے کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لیا، یہ تو پہلے آ نہیں گئے۔ تخلیق پاکستان کے وقت اردو ادب، پھر فسادات، منٹو، جدید علامہ